سب سے پہلے آج کی اہم خبر، ایرانی وفد پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کرنے کے بعد اب روانہ ہو چکا ہے اسلام آباد سے، اور وہ مسقط جائیں گے اور ماسکو جائیں گے ان دو ممالک کے وزٹ پہ۔ اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اسی دوران اگر امریکی وفد یہاں پہ پہنچا اور کچھ معاملات پہ ہیڈ وے ہوا تو ایران کے وزیر خارجہ واپس پاکستان آئیں گے، اسلام آباد آئیں گے اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت سچویشن، یہ اہم خبر تھی آج کی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا تعارف ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی خلیجی جنگ اور اس کے خطے پر اثرات۔ ہمیں جوائن کریں گے انور اقبال صاحب، سینئر صحافی ہیں، نمائندہ ڈان ہیں، وہ جوائن کریں گے واشنگٹن ڈی سی سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ لیٹسٹ وہاں پہ کیا ہے اور کیا اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پاکستان آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ فاروق سلیم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، ٹاپ سٹوری میں ماہر معیشت ہیں، اور اس جنگ سے جو خطے پہ اثرات ہو رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ایران کے اندر تیل اور گیس کا کتنا پوٹینشیل ہے جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے، تجارت میں بھی اور انرجی میں بھی، لیکن وہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اس پہ بات کریں گے ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری میں۔ اور ہماری آج کی جو ہاٹ ایشو ہوگا وہ ہوگا ایران امریکہ جنگ اور اس میں پاکستان اور اس کی معیشت پر اثرات۔ ہم علی پرویز ملک صاحب جو وفاقی وزیر پیٹرولیم ہیں ان سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ تیل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ایران سے اگر انڈیا اور چین تیل خرید رہے ہیں تو سینکشنز کے باوجود، اور ان کو ایگزامپشن دی جا رہی ہے ان سینکشنز میں، پاکستان اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا ہے، یہ ان سے پوچھیں گے۔ اور ہم نے آج بات کرنی ہے تھوڑی سی، مزید بات اس پہ پھر کسی دن کریں گے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور وہاں کا ٹمبر مافیا مل کے کس طرح اس صوبے کو لکڑی سے، درختوں سے، جنگل سے محروم کر رہا ہے، جس کے موسم پر بہت ہی شدید نقصانات ہو رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کی اپنی ٹاپ سٹوری سے۔ ہمیں جوائن صاحب جو سینئر صحافی ہیں، اور فاروق سلیم صاحب جو ماہر معیشت ہیں۔ انور اقبال صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کر لیتا ہوں۔ ایرانی وفد اسلام آباد سے روانہ ہو چکا ہے واپس، اور وہ مسقط جائیں گے، ماسکو جائیں گے۔ اس دوران ہم نے یہ خبریں سنی کہ اسٹیو وٹکاف جو ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی ہیں، اور ان کے داماد جیرڈ کشنر ابھی کچھ گھنٹوں میں انہوں نے واشنگٹن سے اسلام آباد کی طرف پرواز کرنی تھی۔ کیا ان کا پروگرام آن شیڈول ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے ابصار صاحب کہ کل تک تو میں رات تک جب میں سونے لگا تھا، اس وقت یہاں صبح ہے، اس وقت تو امریکن میڈیا اتنا سرٹن نہیں تھا کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ آج جو ہے، آج کے جو میڈیا ہے وہ تو پورے تیقن سے، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل جا رہے ہیں اور شریک بھی ہوں گے۔ البتہ یہاں اس بات پہ تھوڑا سا سوال اٹھائے گئے ہیں کہ وہ جب ایرانی وفد چلا جائے گا تو یہ کیوں پھر جا رہے ہیں، اور اس پہ خود میڈیا ہی نے جواب دیا ہے مختلف آفیشل سورسز سے کہ ان کا خیال ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ کچھ تجاویز لے کے آئے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ وہ تجاویز چھوڑ گئے ہیں، ان پہ وہ غور کریں گے، اور غور کرنے کے بعد اگر انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی پریشرس کی گنجائش ہے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل شام وائٹ ہاؤس نے اپنے بیان میں بھی کہا تھا کہ جو نائب صدر ہیں یہاں جے ڈی وینس، وہ اسٹینڈ بائی ہیں، تو اگر وہاں کوئی پیش رفت ہوئی تو وہ بھی وہاں چلے جائیں گے۔ تو اس وقت تو یہاں ذرا پازیٹیو موڈ ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ امریکی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروسیس آگے بڑھے گا۔ ٹھیک، فاروق سلیم صاحب، آپ نے سنا امریکہ میں موڈ پازیٹیو ہے، اور اگر اللہ کرے امن ہو جائے اور جنگ بندی مستقل ہو، تو آپ نے ایک آرٹیکل جو لکھا ہے اس پہ آپ نے بتایا کہ ایران میں انرجی کا پوٹینشیل کتنا ہے، ٹریڈ کا پاکستان کے ساتھ کتنا ہے، لیکن پاکستان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں اگر یہ چیزیں اور انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی، جنگ ختم ہوگی، تو پاکستان کے اندر کیپیسٹی یا ول ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت بڑھائے، انرجی کا جو امپورٹ ہے وہ بڑھائے؟ دیکھیے ابصار صاحب، انسانی تاریخ میں کوئی بھی جنگ جو ہے وہ انڈیفینٹ نہیں چلی۔ یہ جنگ بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 40-50 دن ایک وہ فوجی جنگ تھی جس میں F-15 تھے، F-35 تھے، اور ایران کی طرف سے وہ شاہد ڈرونز تھے اور میسائلز تھے۔ اب یہ جنگ منتقل ہو گئی ہے معاشی محاذ کے اوپر۔
यहाँ पे ब्लॉकेड हो रहा है और दूसरी माशी गेम जो है वो खेली जा रही। तो इवेंचुअली तो जंग ख़त्म हो जाएगी और मुझे महसूस ये हो रहा है कि इसके दौरान जो मुज़ाकरात होंगे, जो नेगोशिएशंस होंगी, उसके नतीजे में एक ग्रेजुअल किस्म की सैंक्शन लिफ्टिंग भी सामने आएगी। देखिए, हम लोग मेरा ख्याल है कि एक तफरीक नहीं कर पाते इवेंट और प्रोसेस में। ये जो सारा कुछ हमारे सामने हो रहा है, ये वाकया नहीं है, ये एक अमल है, ये प्रोसेस है, अमन का प्रोसेस है जो चलेगा कुछ अर्से तक। इसकी एंड में मुझे लग रहा है कि ईरान के ऊपर से जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं, जो यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर ख़त्म होने के बाद हमारा कोई 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ, और बॉर्डर के उस पार आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई 210 बिलियन बैरल तेल पड़ा है, और उसके तेल के अलावा वहाँ पे कोई 35 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की पड़ी। और इस खित्ते के अंदर जो सबसे बड़े सारिफ हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर हैं तेल के और गैस के, वो भारत और चीन है। और अगर आप नक्शा ज़हन में लाइए इस खित्ते का, तो जहाँ पे तेल और गैस पड़ा है और कंज्यूमर जो हैं, उसके दरमियान में खुदा ने पाकिस्तान को बनाया। तो मुझे महसूस होता है कि ये सारा तेल और ये बहुत सारी गैस, इसकी इवेंचुअल मुंतकिली होनी है और इसकी सेल होनी है चीन और भारत को, और ये गुजरना है पाकिस्तान के थ्रू। तो पाइपलाइंस होंगी जिसमें से गैस जाएगी, जिसमें से पेट्रोल जाएगा, जिसमें खाम तेल जाएगा, और अगर तखमीना लगाने की कोशिश की जाए एक रफ किस्म का, तो वो मेरे हिसाब से तो कोई 7, 8, 9 बिलियन डॉलर के सिर्फ ट्रांजिट फी बनती। हमें तो सस्ती गैस मिल जाएगी, सस्ता तेल मिल जाएगा, लेकिन असल फोकस मुझे इसमें नजर आता है ट्रांजिट फी के ऊपर। जो यहाँ से गैस जाएगी, तेल जाएगी, तेल जाएगा, भारत पहुंचेगा, चाइना पहुंचेगा। ठीक, सस्ता तेल ना, नॉर्मल तेल होगा ना, राधा नाचेगी। ये ख्वाब देखते देखते हम ज़ाहिर है पूरी उम्र ही गुजार गए। मैं इस पे आता हूँ दोबारा, लेकिन मैं अनवर साहब ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त फ़ारूक साहब बता रहे हैं, एक सिनेरियो उन्होंने पेंट किया है जो बड़ा खुशकुन है, क्या अमेरिका के अंदर वो पॉजिटिविटी जिसका आपने जिक्र किया, इसराइल की जो लॉबी है वहाँ पे, वो इस पॉजिटिविटी को रहने देगी, चलने देगी, या वहाँ पे वाकई कोई तब्दीली आ रही है? क्योंकि ईरान को एतमाद नहीं है अमेरिका पे, और ईरान गारंटीज चाह रहा है कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर दोबारा हमला नहीं करेगा, और वो कहते हैं कि ये ज़ायनिस्ट हैं जो यहाँ पे ये जंग को जारी रखना चाहते हैं। आपका क्या इस पे तजिया है? देखिए, अमेरिका का रद्द अमल जो है वो ज़ाहिर सूरत हाल में डिपेंड करेगा। आप को दो, अगर हमारे यहाँ इस सारी जंग को पाकिस्तान में मैंने देखा, अगर इसराइल का जिक्र होता है, लेकिन उसको सारा का सारा अमेरिका के तनाजुर से देखा जाता है, फिर दावा किया जाता है कि अमेरिका की शिकस्त हो गई, अमेरिका की मैशत तबाह हो गई, अमेरिका के असलहे ख़त्म हो गए। ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। अमेरिका भी मजबूत है और अभी भी जंग को जारी रख सकता है। लेकिन हुआ क्या है असल में, सदर ट्रंप को ये यकीन दहानी कराई गई थी खास लॉबी की तरफ से कि ईरानी बिल्कुल, उसमें सिर्फ इजरायली लॉबी नहीं थी और भी लोग थे, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि बिल्कुल ईरान तब्दीली के लिए तैयार बैठा है।